السلام علیکم ساتویں جماعت کے طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کے نصاب میں شامل سبق نمبر 10 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ماں باپ سے محبت۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ پھول جب کھلتا ہے پہلے اپنے چمن کو مہکاتا ہے، جب پورا باغ مہک جاتا ہے تو اس کی مہک دوسروں کو مہکاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھول جب کھلتا ہے، جب پھولوں کے باغ میں جب یہ پھول کھلتے ہیں، پہلے یہ خود مہکتے ہیں، اس کے بعد یہ سارا باغ جو ہوتا ہے وہ مہک جاتا ہے۔ پہلے پھول کھلنے کے بعد اپنے آپ کو مہکاتا ہے، اس کے بعد چمن کو مہکاتا ہے، تو اس کے بعد دوسروں تک یہ مہک پہنچ جاتی ہے۔ تو دیکھو تم محبت کے پھول بن جاؤ، خود مہکو، دوسروں کو مہکاؤ۔ یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں کہ جس طرح یہ پھول کھلنے کے بعد خود بھی مہکتا ہے اور دوسروں کو مہکاتا ہے، اس چمن سے گزرنے والا ہر شخص مہک حاصل کرتا ہے، اسی طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم بھی محبت کے پھول بن جاؤ، یعنی ہر انسان محبت کا پھول بننا چاہیے۔ جس طرح یہ پھول دوسروں کو مہکاتے ہیں، اسی طرح یہ انسان بھی پھول کی طرح ہو جو دوسروں کو مہکائے۔ تمہارا چمن تمہارا کنبہ ہے، تمہارے پاس پڑوس تمہارا باغ ہے۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تمہارا چمن جو ہے، ہمارا باغ جو ہے، وہ ہمارا کنبہ ہے۔ کنبہ کہتے ہیں فیملی کو، جس میں ہمارے والدین ہوتے ہیں، جس میں ہمارے والدین، بھائی بہن سب کچھ آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا چمن ہے۔ ہمیں پھول کی طرح ہمارا کردار ہونا چاہیے، ہم پھول کی طرح جب ہمارا کردار ہو تو ہم خود بھی مہکیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی مہکائیں گے۔ تمہارا پاس پڑوس تمہارا باغ ہے، اور ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے نیبرہڈ میں لوگ رہتے ہیں، ہم ان کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے کردار میں پاکیزگی ہو۔ پس اپنی محبت کے پھولوں سے پہلے گھر والوں کو مہکاؤ، پھر رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو مہکاؤ۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ پھول کی طرح رہو، خود بھی مہکو اور دوسروں کو مہکاؤ۔ پہلے گھر والوں کو، اس کے بعد رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو، یعنی جو ہمارے ہمسائے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی اس طرح سلوک کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے سلوک کو دیکھ کر خوش ہونے چاہیے۔ اور اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ خود بھی اچھے انسان بنو اور دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہاں ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے بنو کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ خوش ہوں۔ گھر والوں میں سب سے مقدم ماں باپ ہیں، پھر اولاد، پھر میاں بیوی۔ ماں باپ کا سایہ اللہ کا انعام ہے۔ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ گھر میں سب سے اونچا مرتبہ جن کا ہے وہ ہمارے ماں باپ ہے، ان کا اونچا مقام ہے۔ اس کے بعد گھر میں جتنے بھائی بہن، اولاد، میاں بیوی جو ہوتے ہیں، ان کا مقام اس کے بعد آتا ہے۔ اور ماں باپ جو ہے، ان کا سایہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، یعنی ماں باپ کا سایہ سب سے بڑا سایہ ہوتا ہے۔ محبت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے، اور ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا ثواب ہے۔ اور ہمیں اسلام نے بھی کہا ہے کہ ماں باپ کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ ان کی خدمت بسا اوقات جہاد سے بھی افضل ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اسلام میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض اوقات جہاد سے بھی افضل عبادت جو ہے وہ ہے ماں باپ کی خدمت، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جنت ان کے قدموں میں سمجھو، ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضی میں خدا کی ناراضی جانو۔ یعنی یہاں پہ ہمیں سبق سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہوتی ہے، اور ماں باپ جب راضی ہوتے ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ ان کے قدموں تلے جو ہے وہ جنت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اور یہی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کو راضی رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض رہیں گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 57 پر ہمیں پڑھنا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن شریف میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی قرآن مجید، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کیا کہا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم جو ہے وہ قرآن میں ہے۔ وہ ہر اولاد پر فرض ہے، والدین کی خدمت کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ دوسرے بزرگوں کی عزت، اپنے ماں باپ اور بزرگوں کی عزت کے لیے یہ ضروری ہے کہ دوسروں کے بزرگوں کی عزت کرو، اور کم از کم ایسی بات تو ہرگز نہ کرو جس سے دوسروں کو تمہارے بزرگوں کی توہین کرنے کا موقع ملے۔ اور ہمیں یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں دوسرے بزرگوں کی عزت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کی عزت کریں گے، دوسرے لوگوں کی عزت کریں گے، دوسرے بزرگوں کی عزت کریں گے، ہماری بزرگوں کی بھی عزت کی جائے گی۔ اگر ہم دوسرے بزرگوں کی عزت نہیں کریں گے تو ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے والدین، ان کی بھی وہ لوگ توہین کریں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ اسی سے ہمارے والدین، ہمارے بزرگوں کی عزت برقرار رہتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، ان کو گالیاں دے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بدبخت کون ہوگا جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے گا؟ فرمایا، خود گالی نہ دے بلکہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے جس کے جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے تو گویا خود اس نے ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوگا جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود اپنے والدین کو نہیں دیتا ہے گالیاں، لیکن جو دوسرے کے والدین کو گالیاں دیتا ہے، دوسرے کے والدین پر لعنت بھیجتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنے والدین پر ہی لعنت بھیجی، کیونکہ جب وہ دوسرے اشخاص کی والدین پر گالیاں دیتا ہے، وہ بچے بھی آپ کے والدین پر گالیاں دینے شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم دوسرے لوگوں کے والدین کی گالیاں دیتے ہیں، وہ ہمارے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے والدین کو ہی گالیاں دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کسی کے والد، کسی کی ماں کو گالی دی تو سمجھ لو آپ نے اپنے والدین کو گالیاں دی، آپ نے اپنے والدین پر لعنت بھیجی۔ تو یہاں پہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر شخص کی، ہر بزرگ کی، ہر شخص، سماج کے ہر فرد کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے اور ہر کسی کی عزت کرنی چاہیے۔ تو یہاں تک ہم آج پڑھیں گے، اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔